ہیں جو کہ وہ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل ہیلتھ منسٹر جناب ڈاکٹر ندیم جان صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ہم ایک ایک کر کے معاملات کیونکہ بہت سے ہیں ہمارے ملک کے صحت کے مسائل آپ کو پتہ ہے. بالکل, ہم سب کی صحت اچھی چاہتے ہیں. جی ہونی بھی چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ جو ایشو ہوا آنکھوں والے انجیکشن کا, اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ اس کی کیا تفصیل سامنے آئی ہے اور واٹ آر دی میجرز ناؤ. بالکل, اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں, لیکن میں آپ کی وساطت سے سارے عوام کو یہ کلیئر کر لوں کہ انجیکشن ایویسٹین جو ہے یہ کولوریکٹل کارسینوما کے لیے ڈریپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اچھا رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا جو آف لیبل یوز آفتلمالوجسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آفتلمالوجسٹ کی ایکسپرٹیز اور نالج کے مطابق ان کا یہ خیال ہے کہ جو ڈائیبیٹک ریٹناپتیز ہے یا میکولر ایڈیما ہے یا ویسکولائٹس ہے, اس میں اس کی اچھی ریزلٹس آئے ہیں, لیکن وہ اپنے ریسک پہ کر رہے ہیں. ایتھرائزڈ ول بی کولوریکٹل کارسینوما کے لیے ہے, تو وہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور بہت سارے ملکوں میں ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ پری کنڈیشن بہت ضروری ہے. اسٹرنجنٹ اسٹیرلائزڈ میجرز یہ بہت ضروری ہے, اس کے لیے کولڈ چین اس کا مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. آفتلمالوجسٹ کی سکلز بہت ضروری ہے. تو ابھی جو حادثہ ہوا جس کا ہمیں بہت افسوس ہے, اور میری ہمدردیاں ان سب لوگوں کے ساتھ ہے جو افیکٹ ہوئے ہیں, اور ہم نے تو اعلان بھی کر دیا کہ ان کو ہم فری سروسز, کوالٹی سروسز دیں گے. اسلام آباد میں بھی دیں گے اور جدھر بھی ضرورت ہے پنجاب نے بھی اعلان کیا ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں, ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں, ایک ایک پیشنٹ کے پیچھے جا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کہ آ جائے, تاکہ جلدی سے جلدی ہم اس پہ عمل کر سکیں. ریکور ہو سکتا ہے ان کا ریکور جو اسٹریپٹوکوکس, اس میں 3 بیکٹیریاز ہیں, اسٹیفلوکوکس اور سیوڈوموناس. یہ سیوڈوموناس خطرناک ہے. اچھا, تو اللہ نہ کرے کہ اس میں سیوڈوموناس ہو, لیکن اسٹیفلوکوکس اگر ہے تو اس میں 80% سے زیادہ تو ریکوری کی چانسز ہے اگر پرامپٹ ٹریٹمنٹ. اور اب جو دوا ہے اس کے لیے ہم نے جو میجرز لیے ہیں کہ اس کو اب ہم نے روک دیا ہے, اس بیچ کو. جی بالکل, اس بیچ کو بھی روک دیا ہے. اور اس میں ایک پریکٹس ہو رہی تھی لاہور کی کسی ہاسپٹل میں, اور ایک وہ جینیس فارماسیوٹیکل کے نام سے ایک انرجسٹرڈ اتھارٹی ہے جو اس کو ڈسپینس کر رہی تھی. یہ 100 and 200 ملی گرام میں آتا ہے, تو پھر چونکہ ضرورت آفتلمالوجسٹ کو 1.25 ملی گرام کی ہوتی ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بغیر کسی لائسنس کے چھوٹی اور پھر اس میں جو چاہیے تھا اسٹرنجنٹ میجرز, ہمیں لگ رہا ہے ابھی آفتلمالوجسٹ نے نہیں لیے, ابھی انکوائری جاری ہے. ہم نے ایک ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی بنائی ہے, پنجاب گورنمنٹ اس کو سپروائز کر رہی ہے, اور وہ امپاورڈ ہے کہ وہ جو بھی ڈیسیجن ریکمنڈیشن دیں گے ہم اس کی پابند ہوں گے. تو وہ تو پتہ چل جائے گا کہ لیبس کدھر سے آیا ہے اور کہاں پہ پرابلمز ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ جہاں پہ بھی اگر لیبس نظر آیا اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی, ان کو کڑی سزا قانون کے مطابق ملے گی, کیونکہ ہم اس کو ایک ایگزامپل بنانا چاہتے ہیں کہ ایسا پھر کسی بھی دوائی کے ساتھ نہ ہو, کسی بھی مریض کے ساتھ نہ ہو. تو اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں اس معاملے پر کہ ہمارے یہاں پر وہ جو ایک شعر ہے نا, مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. تو ہیلتھ کے شعبے پر ہمارے بہت سارے مشکلات تو ہیں, جس میں سب سے بڑا ایشو ایک تو یہ کہ ہم ہیلتھ پر بجٹ بہت کم خرچ کرتے ہیں. جی بالکل صحیح تو بات ہے. آپ کو کیا لگا کہ واقعی کیا ایسا ہی ہے, یا ہماری بجٹ کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کم تو ہے, لیکن اس کم میں کیا میکسیمم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے, یا اس میں بھی معاملات خراب ہیں؟ ایسا آپ نے میرے دل کی بات کہی. میں بجٹ کے والیوم سے زیادہ یوٹیلائزیشن کے فیور میں ہوں, کیونکہ میں خود اسی فیلڈ کا بندہ ہوں. تو میں نے دنیا میں بھی کام کیا ہے, پاکستان میں بھی کام کیا ہے. تو میری اپنی آبزرویشن ایز اے پروفیشنل, ناٹ ایز اے منسٹر, یہ ہے کہ بجٹ کی یوٹیلائزیشن جو اپنی بجٹ ہوتی ہے یا ڈونرز کی ہوتی ہے, اس میں مسئلے ہوتے ہیں. وہ کاسٹ افیکٹو میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن اس کو کاسٹ افیکٹو بنا سکتے ہیں. میں جیسے ہی آیا میں نے ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن دے دی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پرابلم کیا ہے. ہماری پرابلم ہے ورٹیکلٹی. تو میں نے کہا کہ ہم جائیں گے ورٹیکلٹی, فرام ورٹیکلٹی انٹو انٹیگریشن, فرام سیلوز ٹو کولیبوریشن, فرام کاسٹ انفیکٹونیس ٹو کاسٹ افیکٹونیس, فرام ریئیکٹیونیس ٹو پرویکٹیونیس, اینڈ فرام اسٹیریوٹائپنگ ٹو انوویشن. سر یہ آپ کی ٹیم کو سمجھ آ گئی یہ بات ساری؟ ہاں بالکل جی, ہماری جو ٹیم ہے وہ اس کو اون کر رہی ہے. اور ابھی چونکہ آغاز ہے, شروعات ہیں, تو کام تو اسی لائن پہ ہم نے شروع کیا ہے. مسائل بہت ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے, لیکن ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک ایجنڈے کے ساتھ ہے, نہ ہماری کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, نہ کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے. ایک ہی مقصد ہے, پاکستان بہتر کرنا اور عوام کو سہولیات دینا, ان کی صحت بہتر کرنا, نظام بہتر کرنا. تو ہم تو ایک فاؤنڈیشن رکھ کے پھر جائیں گے, لیکن ایک ایسا سسٹم کی فاؤنڈیشن ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ جو باقی آ جائیں ہمارے بعد, تو وہ اس کے اوپر بنیاد کھڑی کریں, ان کے لیے ایسا چانس ہو کہ بس پلیٹ میں مل جائے, وہ صرف مزید بڑا. پلیٹ میں کیا کیا آپ تیار کریں, مطلب وہ فاؤنڈیشن کیا ہے جو ہیلتھ میں آپ ریفارم کرنے کے لیے, جس طرح یہ پروگرامز میں ہم ریفارم لا رہے ہیں, ہم نے گورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری دونوں
یہ دو ڈومین ہے. گورننس جو ہمارا منسٹری کا کام ہے اس میں ہم تو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہیومن انٹریکشن بہت کم ہو, اور وہ صرف نہ انسائڈ دا منسٹری بلکہ فیسلٹیز میں بھی. تو وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, وہ ول کی بات ہے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہے کس طرح سے آپ اس کو پراپرلی چینلائز کر کے